ہمارے آج کے مہمان خصوصی جامعہ اشرفیہ لاہور سے تشریف لائے مکتب تعلیم القرآن کے صوبائی ذمہ دار حضرت مولانا محمد عرفان صاحب وہ مائک میں تشریف لائے اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، عزیز طلباء، اساتذہ کرام، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرمائے عطا فرماتے ہیں، وہ محافل جن کو اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بیٹھے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور ہم سب اس بات کے مشتاق ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے کچھ چھینٹے اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم نے چند سال پہلے اس محنت کا آغاز کیا تو مقصود کیا تھا، چاہا کیا جا رہا تھا؟ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو اس میں یہ تھی کہ مکتب تعلیم القرآن الکریم کے پلیٹ فارم سے ان معصوم بچوں کے لیے کچھ ایسی محنت ہو جائے کہ جو بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہمارے محلے کے مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، ہمیں اس پر بہت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں شاید پہلے ہمارے علم میں نہ ہو کہ یہ خطہ پاکستان، اللہ تعالیٰ اس خطے کی حفاظت فرمائے اور تمام مسائل سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کو نکالے۔ قرآن کا کام اور قرآن کی خدمت اور جو خدمت اللہ رب العزت لے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، مختلف ممالک میں چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، آپ کو اس محنت کی مثال کہیں بھی نہیں ملے گی۔ الحمدللہ۔ اگر کسی ملک کے اندر قرآن کی محنت ہو رہی ہے اور ان کے اعداد و شمار کو جمع کیا جاتا ہے تو 8,000، 10,000، 12,000، 15,000، یعنی ایک سال کے اندر 8 سے 15,000 طلبہ قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ملک پاکستان، جہاں پر ہمارے یہ علماء، ہمارے قراء، ہمارے مدارس جو اس خطے کے اندر محنت کر رہے ہیں،
ایک سال کے اندر صرف ملک پاکستان کے اندر جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ الحمدللہ۔ اور یقیناً کہ ہمارے اساتذہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اور یہ کس قربانی کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ شاید اتنی فکر ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی نہیں ہوتی جتنی اساتذہ کو اپنے طلبہ کی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ قرآن ہے، درسگاہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو یہ علماء مسافروں کی طرح ملتے ہیں اور اپنی مکمل زندگی کو خدمت قرآن کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آپ کو ان جیسے اساتذہ کسی اور ادارے کے اندر بھی نہیں ملے۔